السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں حسد کے بارے میں کہ حسد کیا چیز ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان لگاتا بھی خود ہے اور اس میں جلتا بھی خود ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انسان حسد کی آگ میں جلنا شروع ہوتا ہے تو اس کا سارا وجود جل کر آ جاتا ہے۔ اور کسی نے بابا جی سے پوچھا کہ حضور حسد کہتے کسے ہیں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور ایک جملے میں بات سمجھا دی۔ فرمانے لگے، بیٹا حسد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا حسد کہلاتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم میں سے 90% لوگ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں بلکہ دوسرے کی خوشی سے دکھی ہیں، اور یہی حسد ہے۔ جب ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں یار اسے اتنا کیوں ملا، اسے اتنا کیوں ملا، اس کے پاس بینک بیلنس کیوں ہے، اس کے پاس کار کیوں ہے، اس کے پاس بنگلہ کیوں ہے۔ گویا کہ ہم حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کی تقسیم پر ہم راضی نہیں رہتے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور جو گرامر پڑھی ہے ان جانتے ہیں کہ یہاں پر لام تاکید بنون تاکید، یعنی کہ تاکید سے کہا کہ میں تمہیں ضرور دوں گا، اور بس کیا کہا کہ تم نے شکر کرنا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ شکر کا جو ایک پوائنٹ تھا یا ایک صفت، ایک وصف، اس کو سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ مال زیادہ آ جائے، ہمارے پاس زیادہ آ جائے، ہم ہر طرح سے اپنے پاس مال، اسباب، دولت، یہ چیزیں جمع کر کے رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے، قلیل ہے، کیا وہ برکت والا ہے؟ یہ بڑی قابل کو کثرت ہو برکت نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا ہو اور برکت ہو۔ اس کا مطلب برکت اور چیز ہوتی ہے، کثرت اور چیز ہوتی ہے۔ اور جب بندہ حسد کرتا ہے نا کسی کے ساتھ، پھر وہ جو زیادہ میں بھی برکت ہوتی ہے نا، اکثر میں جو برکت ہوتی ہے نا، وہ اٹھ جاتی ہے۔ اور اگر انسان شکر کرے خدا کا اور کسی سے حسد نہ کرے، تو پھر اس کے تھوڑے میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے اور اس کو بہت بار آبزرو بھی کیا کہ لاکھوں کمانے والے کہتے ہیں جی گزارا نہیں ہو رہا، کیونکہ میں اب کرٹیسائز نہیں کسی کو کر رہا، میں صرف وہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ لاکھوں کمانے والے کسی مہینے 90,000 کما لے نا، وہ کہتے ہیں یار مندہ رہا، ایسے مہینے مندہ رہا۔ گویا کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار کیا ہم اس لائق ہیں، کیا ہم اتنا کمانے والے ہیں۔ اب لاکھ کمانے والا اگر خوش نہیں ہے نا، تو وہ اپنی اس لیے نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ اب 30,000 کمانے والا اگر آپ کا شکر ادا کرتا ہے نا، وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہوتا ہے۔ اور حسد انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حسد کی آگ کبھی بھی انسان کو اپنی زندگی میں نہ مطمئن ہونے دیتی ہے، نہ خوش، نہ راضی، اور ہر حال میں پھر شکوہ، شکایت، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود رہتی ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان اپنی زندگی کے اندر اس قدر کہہ لیں کہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کہتے یار میں تو کبھی کسی نے برا کیتا ہی نہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی حسد کی آگ لگائی تھی، وہ ایک باغ، ایک جنگل ہو بہت بڑا، سینکڑوں اور ہزاروں درخت لگے ہیں، اس ایک ماچس کی جو کہہ لیں کہ تیلی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اتنے بڑے جنگل کے سامنے یا درختوں کے سامنے؟ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ ہے حسد کی۔ اب اس تیلی کو جلا کر اگر آپ وہاں پہ آگ لگا دیں، اتنی سی چیز نے نقصان کیا کرنا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی وہ درخت ہوں گے، پورے کا پورا جنگل ہوگا، وہ راکھ کر دے گی۔ کتنی سی؟ اتنی سی چنگاڑی۔ یہی چنگاڑی حسد کی ہوتی ہے، جو ہماری زندگی میں ہماری خوشیوں کے درختوں کو، ہماری آسانیوں کے درختوں کو، ہماری عبادات کے درختوں کو، ہمارے کہہ لیں کہ جتنی بھی زندگی میں گڈ ڈیڈز ہیں،
ان سارے درختوں کو ایک حسد کی چنگاڑی جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے ایک چیز کو ختم کریں، اور اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں اس چیز کی بھی کہ آپ لسٹ بنائیں کہ میری زندگی میں کون کون سی برائیاں ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، اکثر نا لوگ دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار میری کوئی غلطی ہو تو مجھے بتانا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ میری جو غلطی نظر آ رہی ہے نا وہ بتانا، ورنہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے اندر نا میری غلطیاں کون کون سی ہیں، میری خامیاں کون کون سی ہیں، میری خطائیں کون کون سی ہیں۔ تو اس کو ایک، ہم روز اچھے نہیں ہو سکتے، ہم ایک دن میں ہم کہہ لیں جی ہم کوئی بڑے نیک صالح متقی بن جائے نا، مجھ جیسا بندہ ایک دن میں نہیں بن سکتا۔ اس کا کیا ہے، ایک پیپر لیں، اس پیپر پر آپ لکھیں، سارا ایک لسٹ بنا لیں، میری یہ بھی خامی، یہ بھی خامی، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، غرور، تکبر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری ایک لسٹ بن گئی۔ فار ایگزامپل روز ایک چیز کو نکال دیں، آج ہم نے حسد کو نکالنا ہے، ہر حال میں حسد کو نکالنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ زندگی میں حسد ہماری زندگی سے نکل جائے، دفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ جس طرح حسد دور ہوگا نا، میں کہتا ہوں دیکھیں حسد دور ہوگا، اب حسد جب دور ہوگا اب رب کی عطا پر راضی ہوں گے نا، ہوگا کیا کہ آپ رب کی جب عطا پر راضی ہوں گے، رب آپ کو اتنا دے گا اور ایسی ایسی جگہ سے دے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، یار کہاں کہاں سے مجھے رزق آ رہا ہے، کہاں کہاں سے میری عزت ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے مجھے نوازا جا رہا ہے، دنگ رہ جائیں گے۔ لیکن ایک چیز کو ختم کرنا ہے آج ہم نے، اور وہ کیا ہے، حسد۔ کیوں؟ کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے بھی دور رکھے، اور دوسروں کا اچھا بھلا سوچنے کی توفیق دے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔